السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیں آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ چونکہ یہ دنیات کورس میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ تمام اسباق، اور اسی سے دنیات کورس سے ہی تمام مضامین جو ہیں ان سے ہی آپ کو اسباق پڑھائے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ پورا کورس پڑھیں گے۔ چلیے اس سے پہلے ہم نے وضو کا طریقہ بتایا تھا، تو ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ نماز کا جو مسنون طریقہ ہے، کیسے نماز صحیح طریقے پر پڑھنی ہے، وہ چیز ہم بتائیں گے۔ تو آج اسی کو میں آپ کے سامنے لایا ہوں سبق، تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نماز کا مسنون طریقہ۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ضروری ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ علم دین میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اور تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں اور لائک ضرور کریں۔ اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نماز کا مسنون طریقہ۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے سامنے ہے قیام۔ کیا ہے قیام؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ۔ بعض مرتبہ ہاتھ بھی اٹھانے میں غلطی ہوتی ہے، کھڑے صحیح سے نہیں ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 میں آپ دیکھیں گے، نمبر 1 میں ہے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ تکبیر تحریمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، جو نماز کو شروع کرتے وقت کہا جاتا ہے، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو اسی سے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، نہ ایک دم جھکا ہونا، نہ ایک دم اکڑ جانا، بلکہ سیدھا نارمل طریقے پر کھڑا ہونا، اور سر کو نہ جھکانا، ایسے جھکا ہوا نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہم سیدھا کھڑے ہوں گے۔ نمبر 2 میں آپ دیکھیں گے، نمبر 2 میں آپ کے سامنے ہے تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی اللہ اکبر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اور ہاتھ اٹھانے وقت کیا کرنا ہے؟ کانوں کو چھونا ضروری نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، یہ دیکھیں گے آپ، اس کو یہاں کے مقابل کر لیں گے، یہ یہاں تک چلا جائے گا کان کے لو تک، اور یہ کان کے برابر میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ اور یہ چیز جان لیں کہ دونوں ہاتھوں سے کانوں کا چھونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3 آپ دیکھیں گے، نمبر 3 دیکھیں، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ یہ جو ہتھیلی ہے ہمارا، ہے نا، تو جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو قبلے کی طرف رہے گا، ایسے بھی نہیں ہوگا، ایسے بھی نہیں ہوگا، ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں تو ایسے ہو جاتا ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، سیدھا قبلے کی طرف اور کانوں تک، ہے نا۔ ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 4 میں کیا ہے؟ انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا۔ اپنی حالت مطلب جیسے نارمل طریقے پر ہماری انگلی رہتی ہے، جیسے نہ کھلی رہتی ہے نہ زیادہ دبی ہوئی رہتی ہے، بلکہ جنرلی طریقے پر جو رکھتے ہیں نا انگلی، ویسے ہی رکھنا ہے۔ وہی چیز کہہ رہا ہے کہ یعنی زیادہ نہ کھلی رکھنا اور نہ زیادہ بند رکھنا، نہ زیادہ دبا دینا اور نہ زیادہ کھول دینا، بلکہ نارمل طریقے پر رکھنا ہے۔ نمبر 5 اب دیکھیں گے، نمبر 5 میں ہے دونوں پیروں کے درمیان، دونوں پیروں کے درمیان، یہ پیر ہے، یہ مردوں کا طریقہ ہے کھڑے ہونے کا، کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، ہے نا، نہ زیادہ پھیلا دینا نہ سٹا دینا، بلکہ کم سے کم نارمل طریقے پر 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ایسے کھڑا ہو جاتے ہیں یا پھر ایسے ٹیڑھا کر دیتے ہیں یا انگلی ایسے ہو جاتی ہے، تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ غلطی کر رہے ہیں تو ہم اسے سدھارنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 6 میں آپ دیکھیں گے حالت قیام میں، یعنی جب ہم کھڑا ہیں نماز کے لیے، جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ حالت قیام میں نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھنا۔ اگر ہم ایسے کھڑے ہیں اس ڈائریکشن میں اور ہمارا قبلہ ادھر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا نگاہ سجدے کی جگہ، مطلب ہم جو نگاہ رکھیں گے وہ سجدے کی جگہ
رکھیں گے، ہماری نگاہ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ ہوگی۔ تو یہ قیام کا طریقہ ہوا۔ تو ہم نے قیام کا طریقہ سیکھا، اب آئندہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔